گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے، آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ: الاصل الاول اخلاص الدین للہ تعالی وحدہ لا شریک لہ، وبیان ضدہ الذی هو الشرک باللہ، وکون اکثر القرآن فی بیان هذا الاصل من وجوہ شتى بکلام یفہمہ ابلغ العامہ، ثم لما صار على اکثر الامہ ما صار اظہر لهم الشیطان الاخلاص فی صورت تنقص الصالحین والتقصیر فی حقوقہ، واظہر لهم الشرک باللہ فی صورت محبت الصالحین واتباعہ۔ کل کے درس میں اصول الستہ، دین کے 6 بنیادی اصول یا عقیدے سے متعلق 6 بنیادی اصول، اس تعلق سے مقدمہ ہم نے پڑھنے کی کوشش کی۔ مقدمہ پڑھا۔ مقدمے میں مؤلف علیہ الرحمہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا، کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں 6 ایسے اصول و ضابطے بیان فرمائے ہیں جو اتنا واضح ہے کہ ایک آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اتنا واضح کوئی چیز ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ وہ 6 اصول و ضابطے اور قواعد اتنے واضح ہونے کے باوجود بھی دنیا کے ذہین ترین لوگ، عقل مند ترین لوگ اس میں غلطی کر گئے۔ یہ مقدمہ تھا ان کا، اس کی تفصیل کل کے درس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 6 اصول و ضابطے میں سے جن کو آپ نے کہا کہ اس میں غلطی کر گئے لوگ، وہ 6 اصول و ضابطے میں سے پہلا اصول، پہلا ضابطہ، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ مؤلف علیہ الرحمہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الاصل الاول، پہلا اصول، پہلا ضابطہ، اخلاص الدین للہ تعالی وحدہ لا شریک لہ، بلا شرکت غیر اللہ رب العالمین کے لیے دین اسلام کو خالص کرنا، یہ پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَبَيَانُ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ۔ اسی طرح سے پہلے اصول میں یہ بھی شامل ہے کہ توحید کا جو ضد ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کو بھی بیان کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ اصول و ضابطہ ہے کہ قرآن عزیز میں اس اصول و ضابطے کو ایسے انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ابلد العام، نابلد انسان جو ان پڑھ ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، ان پڑھ انسان بھی اس کو بآسانی سمجھ جائے۔ یعنی توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں قرآن عزیز کے اندر مختلف طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ ایک نابلد انسان بآسانی اس کو سمجھ جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لیکن
پھر ہوا وہ جو نہیں ہونا تھا. یعنی اتنی وضاحتوں کے باوجود بھی، اتنے اچھے انداز میں شرک کو، توحید کو بیان کرنے کے باوجود بھی ہوا یہ کہ شیطان نے اخلاص، عبادت میں اخلاص، توحید، اس چیز کو صالحین اور اولیاء کرام کی تنقیص اور ان کی گستاخی باور کرا دیا. عبادت میں اخلاص یعنی خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا، توحید کے راستے پر چلنا، اس کام کو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باور کرا دیا، یہ بٹھا دیا کہ یہ کیا ہے؟ اولیاء کی تنقیص اور ان کے شان میں گستاخی. اور دوسرا یہ کیا کہ شیطان نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو صالحین اور اولیاء سے محبت اور ان کی پیروی بتا دیا. یہ ہے پہلا اصول جو ہم نے پڑھے اور اس کا یہ ترجمہ. اب جو ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. مؤلف علیہ الرحمہ نے کہا کہ پہلا اصول، بات سمجھ میں آ گئی ہے اختصار کے ساتھ، یعنی دین کو خالص اللہ کے لیے کرنا، یعنی توحید الوہیت، اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا. کہتے ہیں کہ توحید اور شرک دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر اتنے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے. اتنے واضح طریقے سے بیان کیا اور مختلف طریقے، مختلف انداز میں، کہ ایک ان پڑھ انسان بھی اس کو بآسانی سمجھ جائے کہ اس کو توحید بولتے اور یہ شرک ہے. لیکن ہوا یہ کہ شیطان اور شیطان صفت انسانوں نے توحید کا راستہ اختیار کرنے والوں کو مشرک قرار دیا اور شرک کرنے والوں کو موحد قرار دیا. کہا یہ لوگ کیا ہیں؟ مشرک ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یہ توحید والے ہیں. ایسا شیطان بڑے واضح دلیل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کے زمانے کے صالحین کا ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت پیش کیا تو ان کے قوم نے کیا کہا؟ قالوا لا تذرن آلہتکم. حضرت نوح کی باتوں میں آ کر کے اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں. ٹھیک ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کیا پیش کر رہے تھے؟ توحید میں خالص اللہ کی عبادت کرو. تو کہا کہ چھوڑنا نہیں، اور خاص طور سے نام لے کر کے کہا لا تذرن ود ولا سواع ولا یغوث ولا یعوق ولا نصر. کہا یہ جو ہیں 5 بڑے بڑے، سمجھ رہے نا، ود، یغوث، یعوق اور نصر. ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے بڑے جو ہیں ہمارے اولیاء، ان کو چھوڑنا نہیں. ان کو چھوڑے تو کیا ہو جاتے؟ مشرک ہو جاتے. یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں جب سورہ نوح کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کہا یہ جو 5 جو نام ہیں ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر، یہ قوم نوح کے نیک اور صالحین لوگ تھے، موحد لوگ تھے. یہ سب سے نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے، فوت ہو گئے، ان کا انتقال، تب جو ہے شیطان آیا،
ان میں نہیں، ان کے آنے والی نسلوں میں، ان کے آنے والی نسلوں میں۔ کیسے شیطان آیا؟ انسانی شکل میں آیا، اور پھر ان کو یاد دلایا، دیکھو تمہاری قوم میں ایسے ایسے بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، اور تم نے ان کو بھلا دیا۔ پتہ ہے کیسے کیسی ہستیاں گزری ہیں یہ، اور آج بھی کہا جاتا ہے کتنے بڑے کرامت والے پہنچے ہوئے، بھول گئے ان کو۔ تو ایسے ہی جو ہے شیطان نے یہ چال چلی، بھول گئے۔ تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کم سے کم ان کی تصویر اپنی مجلسوں میں لگاؤ، ان کی تصویریں اپنی مجلسوں میں لگاؤ۔ یاد نہیں ہے تم کو؟ ذہن میں آتا ہے ہم بنا کے دیتے، ہم نے دیکھا، ہماری ملاقات بھی ہے، ہم تصویریں بنا کے دیتے ان کی۔ کیوں؟ انہیں دیکھ کر کے تمہیں ان جیسا بننے کا جذبہ پیدا ہوگا تمہارے اندر۔ دیکھیے کچھ برا کہا تھا اس نے، انہی جیسا بننے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ ان کو دیکھو گے، ہاں ہمارے بڑے ہیں، اتنے نیک تھے، اتنے صالح، تو ہم کو بھی ایسے ہی نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی کچھ لوگوں کے؟ ٹھیک ہو۔ اب یہ بیچارے ان کے راستے پر چلتے رہے، اچھائیاں کرتے رہے، توحید پر رہے، جب یہ مر گئے تو تصویریں تو لگی ہی نہیں۔ اب تیسری نسل کے پاس ہے، ان کو جانتے کون ہیں؟ کہ تمہارے آبا و اجداد میں سے ہیں، اور تمہارے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو نا، ترقیاں جو کچھ ہیں، بس انہی لوگوں کی دین ہے، انہی کی کرامتیں اور انہی کا نظر کرم ہے تمہارے اوپر، بس۔ ٹھیک ہے؟ تو جہالت کے پیٹ سے شرک پیدا ہوتا ہے اور گمراہی پیدا ہوتا ہے۔ جہالت کی پیٹ ہی سے کیا پیدا ہوتا؟ شرک اور گمراہی۔ تو جیسے جیسے دور اہل علم سے دور ہوتا گیا، ویسے ویسے جہالت بڑھی، گمراہی بڑھی، اور پھر وہ کیا بن گیا؟ معبود، لائق عبادت۔ تو اب ان کی عبادت کرنے والے لوگ کیا بن گئے؟ موحد۔ اور جو ان کی عبادت نہ کرے وہ کون بن گیا؟ مشرک۔ مشرک کس اعتبار سے؟ گستاخ اولیاء ہیں، اولیاء کی توہین کرتے ہیں، ان کے حقوق، ان کی قدر و منزلت، ان کا عزت و احترام ان کے نزدیک نہیں ہے، یہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ چل پڑے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا۔ تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کر، یعنی دین پر دینی امور جتنے ہیں، دینی امور جتنے ہیں اس کو انجام دینا تو خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا۔ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو مقصود اور رضا کس کی ہو؟ اللہ کی ہو، ٹھیک ہے؟ یا جو کام کر رہے ہو وہ خالص دین ہو۔ ہاں، اب اس میں عبادت کی ساری قسمیں آ جا رہی ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، قربانی ہو، سب اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے؟ تو نبی کے زبانی تو اللہ نے کہلوا دیا، کیا کہا؟ اے نبی آپ اقرار کرو اس بات کا کہ اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری موت، میری زندگی سب تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ آدمی جب کسی سے بہت زیادہ محبت جتلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ارے یار تیرے لیے تو جان حاضر ہے، یہی جملہ ہے اس کا، ہاں یہی تو بولتے ہیں نا، بڑی محبت کسی سے تو کیا، تیرے لیے تو جان حاضر ہے،
یعنی یہ کیا چیز ہے تو معمولی. تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ جان حاضر ہے. یہی اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ ایک مومن کا جو معاملہ ہو تو کیا کہتا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ تو چند عبادتیں میں نے گنائی ہیں. اللہ میری موت، میرا مرنا، میرا جینا سب تیرے لیے. ارے زندگی تمہارے نام ہے کہ نہیں؟ زندگی تمہارے نام وقف کر دیا میں نے، اور جان بھی جائے تمہارے لیے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہی تو آدمی اپنے بہت قریبی سے محبت جتانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے اس کا. تو یہاں توحید یہ ہے کہ موت اور زندگی یعنی محبت اتنی کی جائے اور ایسا کیا جائے اللہ سے کہ ساری چیزیں صرف اللہ کی. اب ہوتا کیا ہے کہ نظر اللہ کے لیے، نیاز حسین کے لیے ہے کہ لوگوں نے کیا کیا؟ نظر اور نیاز میں فرق کر دیا. اب چاہے نظر بولو، چاہے منت بولو، چاہے چڑھاوا بولو، یہ سارے کے ساری چیزیں تو ایک ہی ہیں نا. تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ تعالیٰ نے مومن کے صفات بیان کی. مومن جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نظر مانتے، نیاز کا ارادہ کرتے تو پورا کرتے. اور نیاز کس کے لیے ہونا؟ اللہ کے لیے. تو حضرت حسین کے لیے نیاز کرنا یا پیر عبد القادر کے نام پر کچھ کرنا، ان کے نام کی 11ویں دینا، کیسا صحیح ہوتا ہے؟ تو آج اس کو موحد، ویسا کرنے والا، توحید والا، اور جو نہ کرے وہ گستاخ ہے. اور ٹھیک ہے، تو خالص اللہ کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی دین میں اخلاص ہی تھا، یعنی توحید ہی تھا جس کی بنیاد پر انبیاء اور ان کے قوموں کے درمیان جنگیں ہوئی. لوگ کیوں لڑے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کی گئی؟ دیگر انبیاء کی مخالفت کیوں گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کیوں کھائی؟ طائف میں جو ہے آپ زخمی کیوں ہوئے؟ غزوہ احد میں کیوں زخمی ہوئے؟ غزوہ بدر کی لڑائی کیوں لڑی گئی؟ یہی توحید. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک پریشان رہے، تو قومیں ہلاک کی گئی، انبیاء ستائے گئے، اسی توحید کی بنیاد. تو جو جنگ تھا، لڑائی جو کی گئی تھی کہ بھائی عبادت تو صرف اللہ کی ہونا، بس اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو اہم یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا بن جائے، بہت زیادہ عبادتیں کرنے والا بن جائے، یہ نہیں. اہم یہ ہے کہ عبادتیں اس کی کم ہوں لیکن عبادت خالص اللہ کے لیے ہو. یہ سب سے خالص اللہ کے لیے. یہ کون سا کہ سجدہ مسجد میں بھی اور سجدہ قبر پر بھی؟ تو سجدوں کی کثرت تو بہت ساری ہے لیکن فائدہ کیا؟ اس میں اخلاص نہیں ہے. یہاں بھی جھک رہے، وہاں بھی جا کے جھک رہے، کوئی فائدہ نہیں. تو جس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو، تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ قابل قدر ہے. لیکن عمل بہت زیادہ ہو، اس عمل کے ساتھ شرک مل جائے، وہ عمل بیکار. تو کہتے ہیں یہ پہلا وصول، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے واضح انداز بار بار کہا. کیا کہا؟ الا للہ الدین الخالص. اے لوگوں سن لو، دین تو خالص اللہ کے لیے. پھر کہا وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. انبیاء جتنے بھی آئے انہیں یہی حکم دیا گیا کہ دین خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہونا، کسی کی شرکت نہیں ہونا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس میں اگر شرک کی آمیزش اور اس کی ملاوٹ نہیں ہے تو وہی نجات ہے، اسی میں نجات ہے. جیسے کہ معلوم ہے وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے لایا جائے گا قیامت کے دن، 99 اس کے گناہوں کے رجسٹر دفتر ہوں گے.
لیکن ایک چیز ہوگی جو اس کے پاس، کیا ہوگا وہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ رکھا جائے گا، اس کے نیکیوں کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ تو کیا تھا اس کے پاس؟ کچھ نہیں، صرف کلمے کا اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اس نے پڑھا، اس میں کیا تھا؟ اخلاص، صرف خالص اللہ کے لیے، اس کو سمجھا بھی اور پڑھا بھی، تو اس کی بنیاد پر اس کو نجات مل گئی۔ تو ذرا سوچئے کہ ایک مومن انسان جس کا سارا عمل خالص ہے، اس کا کیا درجہ ہوگا اور کیا مقام اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ یاد رکھو، الاخلاص الدین للہ تعالی وحدہ لا شریک لہ، دین تو خالص اللہ کے لیے ہو، یہ سب سے ہے، اور شرک کی آمیزش نہیں ہونا، اس کی ملاوٹ نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ اب بھائی عبادت جو ہے صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، نماز تو مسجد میں 5 وقت کی پڑھتا ہے آدمی، لیکن کیا کرتا ہے؟ یا علی یا حسین یا عبد القادر جیلانی یا فلاں، یا غوث یا گنج بخش، چالو رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی جلوس نکلتے ہیں غوث کے نام پر، کبھی غوثیہ، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ تو اب ذرا سوچئے کہ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے وہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا جانور ذبح کرنا، یا اسی طرح سے ایک عمل اور کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو لوگ جو ہے عقیقہ کے بارے میں تو نہیں تفصیلات معلوم کریں گے، لیکن چھٹی ضرور کرتے ہیں۔ کیا؟ چلہ، 40 دن پہ چلہ، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ لوگ جیسا کہ علم میں آئی بات کہ کہتے ہیں کہ بچے کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، ایک پلڑے میں بچے کو بٹھاتے ہیں، دوسرے پلڑے میں کھاجا رکھا جاتا ہے، بچے کو جو ہے وہ اس کا چکر لگوایا جاتا ہے، طواف کرایا جاتا ہے، اور وہ کھاجا جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے۔ بولیے، وہ بابا نے بچہ دیا، بچہ دیا اللہ نے، یہ تو تم مانتا نہیں، تجھے کس نے پیدا کیا؟ بولے بابا نے پیدا کیا، یہ نہیں بولتا کبھی۔ ٹھیک ہے، اچھا ان کی توفیل سے ملا، اچھا ان سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ کس کی توفیل سے ہوئے؟ آج ٹھیک ہے، مان لیا جائے کہ صحابہ سے پہلے کا بات کا جو دور ہے، اس میں یہ سب بزرگان دین آئے، عبد القادر جیلانی ہوں یا اور دیگر ہستیاں ہوں، یہ آئیں، سمجھے نا، بابا فرید ہوں، گنج بخش ہوں، یہ سب شہاب الدین شہروردی ہوں، جو بھی ہیں یہ آئے۔ اچھا ان کے نظر کرم کا اب یہ ہے کہ لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، رزق میں جو ہے تنگی اور کوتاہی دور ہو رہی، کشادگی ہو رہی۔ اس سے پہلے کے لوگ، ان کے اوپر کس کا نظر کرم تھا؟ وہ کیسے پیدا ہو رہے تھے، ان کی تکلیفیں کیسے دور ہو رہی تھیں، ان کی بیماریاں کیسے دور ہو رہی تھیں، سوچنے کی بات ہے۔ تو دیا اللہ نے، منسوب کر دیا کسی اور کی طرف، تو یہ شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ نے بیان کیا توحید اسی کو کہا جاتا ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں۔ تو آج انسان جو ہے ربوبیت کو مانتا، اللہ رب ہے، اس بات کا اقرار کرتا، بارش کون برساتا؟ اللہ، روزی کون دیتا؟ اللہ، مانتا۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ کہا جائے کہ مشرکین تو اس بات کا اقرار کرتے تھے، آج جو ہے آج کا جو مشرک ہے وہ کیا کہتا ہے؟ روزی بھی بابا کے توفیل سے ملتی ہے، انہی کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو دکانوں میں پھر تختیاں لگ گئی، نمبرات لگ گئے، پتہ نہیں کیا کیا گنتیاں لکھ کر کے جو ہے ٹانگے جاتے ہیں، یہ نظر بد سے ہے اور یہ فلاں سے ہے، رزق میں کشادگی کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، وہ اس کے لیے ہے، سمجھ نا۔
لا کے دھاگے بدھے ہوئے ہیں، لیمو مرچی ٹنگی ہوئی ہے، یا ناریل باندھ کر کے ٹانگ دیا گیا، ہاں، یا چھوٹی سی مٹکی باندھ کے ٹانگ دی گئی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات کا علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ تو بہرحال جتنی بھی قومیں گزری ہیں وہ سب اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب ہے، اللہ رب ہے۔ جھگڑا کس میں تھا؟ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ قرآن نے کیا کہا کہ ان سے پوچھو تمہارا رب کون، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون، تو کہیں گے کہ اللہ۔ اس کے بعد جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اب ذرا سوچو کہ جن کی اللہ کے علاوہ یہ پرستش کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا بولتے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ اور آج بھی ہمارے بھائی یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم تھوڑی پوجا کرتے، ان کی عبادت تھوڑی کرتے، ہاں یہ اولیاء ہیں، صالحین ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، ان کی قربت سے اللہ کی قربت مل جائے گی۔ بات وہی ہے، ان کی قربت سے اللہ کی قربت مل جائے گی۔ ابھی دیکھیے مزاروں میں کیا ہو رہا ہے، ڈھول بج رہے، تاشے بج رہے، ناچ رہے، گا رہے ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ اگر وہ صالحین ہی تھے تو کیوں تکلیف دے رہے بھائی ان کو؟ کیوں تکلیف دے رہے؟ اگر صالحین تھے تو کیوں تکلیف دے رہے؟ باجا بجانا کون سا دین کا کام ہے؟ ہاں، ناچنا کون سا دین کا کام ہے؟ ہاں، اور عورتوں کا بال کھول کر کے اور سر پٹکنا یہ کون سا دین کا کام ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ اللہ فرماتا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ان سے پوچھو کہ جن کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں اپنے آپ پیدا ہو گئے یا ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بدترین مخلوق جو ہے مشرک ہی ہوتا ہے، شرک کرنے والا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ انتہائی گئی گزری بات ہے۔ ایک جانور بھی ایک جانور کے تابع نہیں ہوتا، لیکن ایک انسان مرے ہوئے انسان کے تابع ہو جاتا ہے۔ ہاں، آج یہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ صاحب کتاب فرماتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت کو، توحید کو اتنے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ ایک نابلد انسان بھی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جاتا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ سب سے بڑی پرابلم جو پیدا ہوئی وہ یہ کہ شیطان نے توحید کچھ قرار بتا دیا اور شرک کچھ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا یہ حربہ اختیار کیا گیا۔ حربہ یہ کہ بھائی دیکھو قرآن کا سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اچھا، ہم کیا سمجھ سکتے پھر؟ عوام صرف قصے سمجھ سکتی ہے، کہانیاں سمجھ سکتی ہے، کرامتیں سمجھ سکتی ہے، بزرگوں کے واقعات سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن سمجھنا عوام کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف علماء کے لیے۔ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر رحمہ اللہ، عرب عالم ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی نے میرے سے بیان کیا، کہا کہ اس نے کسی ملک سے ایک آدمی آیا، کچھ سوال و جواب میں بات چیت میں پتہ چلا کہ آدمی جو ہے مشرک ہے، شرک کر رہا ہے۔ گیا اس کے پاس، اس کو سمجھایا، بتایا، قرآن کی آیت رکھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پوری آیت سنا، انہوں نے سنا، بولتا ہے بھائی تم مجھے کیوں سنا رہے؟ یہ تمہارا اور میرا کام نہیں ہے۔ بولے یہ تمہارا اور میرا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ عالموں کا کام ہے۔ اس کا سمجھنا کس کا کام ہے؟ عالموں کا۔ تم مجھے کیوں سمجھا رہے اس کو؟
سوچو میں اس میں کیا سمجھانے والی ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا شرک مت کرو، عبادت خالص اللہ کی کرو. نہیں، یہ جو سب ہیں یہ عالموں کا کام ہے، اپنا کام نہیں اس میں سر کھپانا. تھوڑی دیر بعد میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک بچی 7 سال کی گھر میں داخل ہوئی. تو اس دائی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا میری بچی ہے، میری بیٹی ہے. تو دائی نے کہا کہ کتنے سال کی ہے؟ کہا 7 سال. کہا تو تم اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اس بچی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا بات کر رہا، کچھ بھی بول دیتے. میری بچی ہے ایسا بولتے، بچی کے ساتھ نکاح ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اللہ نے تمہارے اوپر تمہاری ماں تمہاری بیٹیوں کو حرام کیا. یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اچھا یہ سمجھ میں آیا. اور وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سمجھ میں نہیں آیا. بات سمجھے نا؟ ہاں. تو جو باتیں توحید سے متعلق ہیں، شرک سے متعلق ہیں، وہ آیتیں نہیں سمجھ میں آتی. وسیلے والی آیت برابر سمجھتی، وسیلے والی آیت سمجھتی، عید میلاد والی آیتیں سمجھتی ہیں. ان آیتوں سے عید میلاد منانے کی دلیل ہے، یا کودے کی دلیل ہے. سمجھ وہ پوری آیتیں سمجھتی ہیں. احادیث بھی پورے سمجھتے، جو رجب سے متعلق ہیں، شعبان سے متعلق ہیں، وہ پورے سمجھتے. روزے سے متعلق احادیث وہ نہیں سمجھ میں آتی ہے. تو یہ آج حال ہے کہ جو سمجھنے کی ہے وہ نہیں سمجھتے، جو نہیں سمجھنے کی ہے وہ برابر سمجھتے. تو جو مقصد کی ہے، تو آدمی نے کہا اچھا یہاں تم کو سمجھ میں برابر آ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ مائیں تمہاری اور تمہاری بیٹیاں کہ تمہارے نکاح میں نہیں ہو سکتی، حرام ہے. اور شرک اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے، تو نہیں وہ کر سکتے، وہ کر سکتے. تو یہ حال ہے آج کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح انداز میں اس کو بیان کر دیا. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسی طرح سے انہوں ایک واقعہ اپنی بتا رہے، کہہ رہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، اور ایک آدمی باہر کا سعودی کے باہر کا ایک آدمی میں دیکھتا تھا، اس کو روز آتا تھا اور گھنٹوں دعا کرتا تھا. تو میں بیٹھا رہتا تھا اس کے پاس، سنتا تھا. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تھا اور اپنی مصیبتیں بیان کرتا تھا. ایک دن سنا، 2 دن سنا، 3 دن سنا. پھر یہ کہتے ہیں دکتور جو ہے عبد المحسن البدر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس کو فارغ ہو گیا تو اس کو بٹھایا، پوچھا کہاں سے آئے بھائی، کیا ہے، کیا حال چال ہے، خیر خیریت پوری اس کو پوچھ دیا کہ مطلب اس لائق ہوا کہ بھائی اب کچھ بات کر سکتے. تب میں نے اس کی تعریف کی، بہت اچھی بات ہے، دعا کرتے ہیں، دعا کی بڑی فضیلتیں ہیں. تو کہتے ہیں میں نے فضیلت پوری دعاؤں کی بیان کی. اس کے بعد سب سے آخر میں نے کہا کہ دیکھو دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اور پھر میں نے انبیاء کے واقعات، انبیاء کے دعاؤں کا تذکرہ کیا. کہا دیکھو انبیاء جو ہے اللہ سے مانگتے تھے. اس کے بعد پھر میں نے اس کی غلطی بتائی کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگنی چاہیے، اس سے مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے. انہیں سنا بولے جو کچھ آپ بول رہے ہیں تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ آیتیں ہم نے کبھی سنے ہی نہیں. کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا. اب آج ہندوستان کی یہی حالت ہے نا، جس ماحول میں ہم ہیں کہ بیچارے خطبہ ہو، درس دروس ہو، اس میں یہ چیزیں بیان ہی نہیں کی جا رہی ہیں. توحید سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ ذکر ہی نہیں کی جاتی ہیں نا، صرف واقعات، صرف فضائل. تو بیچارے سنے ہی نہیں، تو نہیں لگے گی ہر بات ان کو، کچھ بھی بیان کر رہے، کچھ بھی بول رہے. ٹھیک ہے، انبیاء اور صالحین کی سے محبت کرنا، ان سے قربت اختیار کرنا، ان کی بیعت کرنا، ان کی مریدی اختیار کرنا، شرک بولتے. ٹھیک ہے، مشرک بولتے اس کو. ان کے نام کے نیاز دینا بدعت بولتے. نہیں بتایا گیا، سمجھے ہی نہیں، بس لوگوں کو، عوام کو الجھا کے رکھا گیا.
تو کہتے ہیں کہ اتنے واضح طور سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے، لیکن اس پر توجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی آج محنت کس پر کر رہا ہے؟ آواز اچھی رہے قرآن پڑھنے میں، شیخ سدیس اور شیخ شریم جیسی آواز ہونا، ٹھیک ہے، تجوید بڑی پیاری ہو، اخفا، غنہ، ادغام، اور یہ اس پر بڑی محنتیں چل رہی ہیں، اور عالمی لیول پہ قرأت کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ تو شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ ہو یہ رہا ہے کہ آج محنت کس پر ہو رہی ہے؟ صرف تجوید پر، صرف قرآن سب سے اچھا پڑھنے آتا ہے۔ اور آج باقاعدہ ہم مدرسے میں اپنے دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو صرف اتنی فکر ہے، بچے کو قرآن ناظرہ پڑھتے آ گیا نا، ہو گیا کافی، انہیں مسلمان ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حافظ قرآن، قاری قرآن ہو، قراءت سبع کا ماہر ہو، لیکن اس کو اس کی آیت کا ترجمہ اور معنی ہی نہیں معلوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اہم نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تجوید پڑھنا پڑھانا یہ اہم نہیں، یہ اہم ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ آدمی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے؟ حلال و حرام کے احکام، توحید، شرک، اور قرآن پورا کا پورا تو کیا ہے؟ توحید سے بھرا ہوا ہے، اول سے لے کر کے آخر تک صرف توحید بیان کی گئی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے اندر، وہی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی کہ توحید شرک بن گیا، شرک توحید بن گئی۔ کہتے ہیں کہ جب لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مت پکارو، ان سے مدد طلب نہ کرو، اللہ سے پکارو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے سوال کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ تم اولیاء کی توہین کر رہے، ان کی تنقیص کر رہے، ان کی شان میں گستاخی کر رہے۔ تو بہرحال ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے بندو، اولیاء کو ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کی عزت، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اولیاء کو اللہ کا درجہ نہیں دیتے، اولیاء کو اللہ کا درجہ ہم نہیں دیتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم سوال کرتے ہیں۔ تو اولیاء سے مانگنا یہ اولیاء سے محبت اور ان کا احترام نہیں ہے، بلکہ اولیاء سے مانگنا یہ ان کی توہین ہے، کیونکہ اولیاء بھی پوری زندگی کیا کرتے رہے؟ اللہ ہی سے مانگتے رہے۔ تو بہرحال صاحب کتاب کہتے ہیں کہ حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اتنے واضح انداز میں شرک اور توحید کو اللہ نے بیان کر دیا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے یہ باور کرایا کہ توحید یہ انبیاء کے شان میں گستاخی ہے، اور شرک کا راستہ اختیار کرنا یہ صالحین سے محبت اور صالحین کی پیروی ہے۔ یہ ایسے حالت ہو گئے۔ تو یہ پہلا وصول تھا، پہلا ضابطہ تھا جو ہم نے آج پڑھا۔ اللہ کی توفیق سے اس کا اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ جو ہے دوسرا وصول اور دوسرا